الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے اندر رحمت عالم سرور کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا، جس کو ہم واقعہ معراج سے یاد کرتے ہیں۔ معراج کا واقعہ اس کو کہتے ہیں۔ معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی کے، جیسے اوپر چڑھتے ہیں تو سیڑھی لگا کر چڑھتے ہیں، تو معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات عالی جو پاکیزہ ہے، پاک ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے، بے عیب ذات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اپنے بندے خاص کو، بندے خاص سے مراد اس میں رحمت عالم سرور کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جو پاک ہے اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کا مختصر سا حصہ، بالکل تھوڑا سا حصہ، اس تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو بیت المقدس میں ہیں وہاں تک لے گئی۔ وہ ذات عالی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے اپنی قدرت سے ان کو لے گئی۔ اس آیت کریمہ میں تفصیل ملتی ہے اتنی ہی، اور وہ مسجد اقصیٰ کہاں پر ہے؟ جو اس کے ارد گرد اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں برکتیں ہیں، اس جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو رات کے تھوڑے سے حصے میں پہنچایا۔ اور یہ واقعہ کب ہوا؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کا کام فرما رہے تھے، اعلاء کلمت اللہ کے فریضے کو انجام دے رہے تھے، مکے کے لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے بھائی بند، قرابت دار، اقربا، اعزاء، یہ سارے لوگ وہاں پر جو مکے میں تھے وہ ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیے۔ جب آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ نے پیغام دیا صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ نے جب کہا تو مخالفت شروع کر دی۔ بس گنے چنے چند لوگ تھے جو اسلام لے آئے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے خواتین میں اسلام لانے والی جو خاتون تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ اور اہلیہ محترمہ ایسی شخصیت ہوتی ہے اور وہ رفیق حیات ہوتی ہے جو اس کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے، اور اس کی اچھائی اس کو معلوم ہوتی ہے، اس کے اندر کمیاں کیا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بیوی کو سب کچھ معلوم رہتا ہے، شوہر صاحب کتنے پانی میں ہیں، شوہر صاحب کیا کرنے والے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر کے گھر میں شریف بن کے بیٹھے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم رہتے ہیں۔ اور بیوی جلدی شوہر کی معتقد نہیں ہوتی۔ دوسرے لوگ تو معتقد ہو جاتے ہیں، اچھا کوئی بیان کر دے، کوئی اچھی بات بتا دے، کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر لے، کوئی ایسا کام کرے جو دیکھنے کے اعتبار سے اچھا ہو تو لوگ اس کی تعریفیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بیوی نہیں کرتی، کیونکہ بیوی کو معلوم رہتا ہے کہ صاحب کیا کیا کر کے بیٹھے، کیا کیا ان کے اندر کمیاں ہیں، کس کو ڈبا کے بیٹھے، کس کو کیا کرے، کس کو گالی دیے، گھر میں رویہ کیسا ہے، بیگم کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، یہ سارے چیزیں بیوی کو معلوم ہوتی ہیں، اور بیوی معتقد جلدی نہیں ہوتی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق عظیم دے کر بھیجا تھا، یعنی سب سے اچھے اخلاق والا بنا کر بھیجا تھا، اور اس لیے آپ کے ہر کوئی معتقد تھے۔ سب سے زیادہ معتقد آپ کے گھر والیاں بیویاں تھیں، اور بیویاں سب سے جلدی معتقد نہیں ہوتی، اور بار بار ان کو دیکھ کے پرکھ کے معتقد ہوتے، واقعی اچھے ہیں تو اچھے ہیں، ڈر کے مارے تو بول دیتے کہ بھئی چلو یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، نہیں تو پھر گھر میں معاملہ بگڑ جائے گا، بعض مارنے والے رہے تو مارتے، یہ سب سوچ کے تعریف کر دیتے، لیکن دل سے نہیں کرتے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ تھا کہ دل سے تعریف کرتے تھے آپ کی بیویاں، اور دل سے چاہتے تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس روئے زمین پر سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، ان پر ایمان لے آئی سب سے پہلے، اور اس کے بعد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو ان لوگوں نے لبیک کہا اور اسلام قبول کیا، اور زیادہ لوگ، اکثریت آپ کی مخالفت کرنے لگی، آپ کو ستانے لگی۔ جب مکے کے اندر دیکھا کہ یہ لوگ ستا رہے ہیں تو آپ نے وہ مقام کو چنا جو طائف کے نام سے مشہور ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے، آج بھی سہولتوں کے باوجود روڈ صاف ستھرے ہیں، آسانی سے جا سکتے ہیں، لیکن کافی اونچائی پر جانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس جگہ پر ایک بستی تھی، طائف اس کا نام تھا، پہاڑوں کے بیچوں بیچ، وہاں پر 3 بھائی تھے، انہی کے خاندان والے بستے تھے وہاں پر، یعنی ایک صاحب کی 3 اولاد تھی تو انہی کے بچے اس طرح سے بستے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھے کہ وہاں جا کر اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیں، یہ بات ان تک پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کو لے کر آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے وہاں پر پیغام سنایا، کہا کہ دیکھو ایک اللہ کی مانو، اللہ ایک ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی۔ ایک بھائی کے پاس گئے تو وہ بھائی نے کہا کہ
اگر اللہ کو پیغمبر بنانا تھا، رسول بنانا تھا، نبی بنانا تھا تو کیا یتیم پیدا ہوتے تھے آپ؟ اچھے گھرانے میں، مالدار گھرانے میں ہوتے؟ لیکن آپ کی جو سیرت ہے، آپ کے بارے میں جو معلومات ہم کو ہے، وہ تو آپ غریب گھرانے کے ہیں، یہ کہہ کر اس نے چھوڑ دیا۔ ایک اور ایک آدمی کے پاس گئے، جا کر اس کے سامنے انہوں نے پیغام سنایا، قرآن شریف کی آیات کی تلاوت کی، پڑھ کر سنایا، تو وہ لوگ سن کر کہنے لگے کہ بھائی یہ آپ جو کلام سنا رہے ہیں، یہ تو ایسا کلام معلوم ہوتا ہے جس میں جادو بھرا ہوا ہے، سامنے والے پر آپ سحر کر دیتے ہیں، اثر ہونے لگتا ہے اس پر، ایسا کلام دکھ رہا ہے۔ اب تیسرے بھائی کے پاس گئے تو تیسرا بھائی کہنے لگا کہ دیکھو، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کا انکار کریں تو ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، آپ کے ساتھ بات کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، جائیے اپنا کام کیجیے۔ اور یہاں تک تو ٹھیک تھا، وہ لوگ تو خاموش اپنے حساب سے کر لے رہے تھے، لیکن اسی پہ بس نہیں کیا، اس کے آگے بڑھ کر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا، اوباش قسم کے جو لڑکے تھے، اور وہ لڑکے بھی بعضوں کو کسی کے ستانے میں مزہ آتا، دیکھیے آپ، جو شریر لڑکے ہوتے ہیں ویسے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور کہا کہ ان کو پتھر مار مار کر وہاں سے نکال دو، باہر کر دو، یہ بتایا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ معصوم تھے، بچوں کو کیا پتا، بچوں کو تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچے مزہ کس میں آ رہا ہے، ان کو تو وقت کٹے اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ان کو تو وہی چیز اچھی لگتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور آپ کو مارا، پریشان کیا، اور وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، اور آپ جا رہے تھے، اور آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ جب لہو لہان ہو گیا تو خون بہنے لگا، بہتے بہتے نالین آپ کے جو جوتے تھے اس میں تک آ گیا۔ ایک مقام پر جا کر بیٹھنے کے لیے جھکے تو ان بچوں نے آ کر آپ کو پکڑا، اور پکڑ کر وہاں سے ان کو اٹھا دیا، کہا کہ آپ آگے جائیے، یہاں مت بیٹھیے۔ چنانچہ اور آگے گئے، آگے جانے کے بعد ایک باغ دکھا، وہاں پہ غالباً عتبہ کا تھا، وہ بھی رشتہ دار تھا، حالانکہ غیر مسلم تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو پہچان لیا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خون آلود ہے کپڑے پورے، اور زخم لگے ہوئے ہیں، آپ کو خون بہہ رہا ہے، تو ذرا سا اس کے دل میں رحم آیا۔ اس نے کیا کیا، اپنے غلام کے ذریعے سے انگور کے خوشے تھے، وہ انگور کے خوشے لے کر وہاں پر پہنچایا، کہا کہ جاؤ ان کو دو، کھا لیں گے وہ۔ ساتھ میں غلام بھی تھے، حضرت میسرہ۔ تو حضرت میسرہ بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو غلام لے کر آیا، لا کر وہاں پر رکھ کر کہنے لگا کہ نوش فرما لیجیے، آپ کے لیے بھیجا ہے سیٹھ صاحب نے، مالک نے بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ لے کر وہاں پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ تو کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نینوا وہ جہاں پہ یونس بن متا رہا کرتے تھے؟ تو وہ ایک دم سے چونک گیا، کہا کہ یہ کیسے آپ کو پتا ہے کہ یونس بن متا وہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ کہنا تھا، وہ اٹھ کر آپ کے پیشانی کو بوسہ لیا۔ جیسے ہی پیشانی کو بوسہ لیا تو پیچھے سے وہ مالک دیکھ رہا تھا یہ سارے منظر کو، اس نے چلایا، کہا کہ دیکھو میں وہاں جا کر ان کے پیشانی کو بوسہ دینے کے لیے نہیں کہا، میں نے تو صرف یہ کہا کہ جاؤ انگور کے خوشے دے کر آ جاؤ، وہ پریشان ہیں، کچھ کھا لیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے واپس آ گئے، اور جب بیٹھنے کے لیے اپنے جوتے نکال رہے تھے تو خون میں اتنے
بھر گئے تھے، خون کی وجہ سے پیر میں چپک گئے تھے، تو آپ نے طاقت کے ساتھ اس کو کھینچ کر نکالا اور وہاں پر بیٹھے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبوت کا کام کر رہے ہیں اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے دو لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان کو پیغام دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے لوگو، دوزخ کے عذاب سے بچو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، اور تم جو عبادت کر رہے ہو غیروں کی، اور جو پرستش کر رہے ہو مورتیوں کی، جو پرستش کر رہے ہو جو غیر معبود ہیں ان کی، یہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے تمہارے۔ آپ پیغام سنا رہے ہیں، ایک اللہ کی مانو، اللہ وحدہ لا شریک کی بات پر عمل کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے جبی کو جھکاؤ، اسی کے سامنے رکوع کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے اپنی ناک کو لگڑو، اور اسی کے سامنے ہر کام جو اس کی رضا کے لیے ہو یہ کرتے چلے جاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے، یہاں پر جو بھی رہنے والا اور جو بھی آنے والا ہے جانے کے لیے ہے، آئے گا تو جائے گا، رہے گا کوئی بھی نہیں، یہ آپ نے بتایا۔ لیکن چاہیے یہ تھا کہ ان کی اس بات پر لبیک کہتے اور ان کا ساتھ دیتے، لیکن طائف کے لوگوں نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، پتھر مار مار کر آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس وقت میں آپ نے اللہ کے دربار میں فرمایا، یا اللہ، آپ نے مجھ کو کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور دل میں اطمینان حاصل ہوا ان کو، اور پھر وہاں سے وہ مقام پر پہنچے تو اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ فرشتے آ گئے اور آ کر کہنے لگے، اے محمد، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کو طائف کے لوگوں نے بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا، آپ کو پہچانا نہیں انہوں نے، آپ نبوت والے سب سے عظیم اور سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں، اس کام کو کر رہے ہیں، آپ نبی برحق ہیں، رسول برحق ہیں آپ، اور نبوت والا کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کام کے انجام دہی کے لیے آپ یہاں پر آئے تو ان لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ کو پتھر مار کر آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا، اور آپ حکم دے دیجئے ہم دونوں پتھر جو ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، بیچ میں بستی ہے، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس بستی کو ایسے کچل دیں گے، ایسے ہلاک کر دیں گے جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، اس میں دانہ ڈال کر دانے کو پیسا جاتا ہے، ویسا ساری بستی کو ہم پیس کر رکھ دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ لیکن قربان جائیے سرور عالم، رحمت عالم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے کیا فرمایا، میں اس دنیا میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ سلام ہو اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام ہو اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آپ نے دعائیں دی ان کے لیے اور کہا، دیکھو تم لوگ آئے ہو کہ میری حفاظت کے لیے، ان لوگوں کے شر سے مجھے بچانے کے لیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور اگر آج کے دن اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے آگے چل کر کوئی نہ کوئی ایمان لائے گا، یہ مجھے امید ہے، یہ فرمایا۔ آپ چاہتے تو حکم دیتے تو ساری بستی ہلاک کر دی جاتی، لیکن سرکار نے حکم نہیں دیا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کو بد دعا نہیں دی آپ نے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، پھر نکلنے کے بعد اپنے وطن عزیز کو آنا چاہتے ہیں، جہاں پیدا ہوئے، جہاں بچپن کا زمانہ گزرا، کھیلے کودے دوڑے بھاگے، اور وہاں پر بول سکے، اور وہاں پر آپ کی یادیں وابستہ ہیں،
کبھی ادھر جاتے، کبھی وہ گلیوں میں گھومتے، کبھی ادھر رشتہ دار کے مکان جاتے، کبھی اس کے پاس ملنے جاتے. یہ ساری بچپن کی یادیں ہیں، وابستہ ہیں اس مقام پر جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں پر اعزاء اقارب رہتے ہیں، جہاں پر رشتہ دار رہتے ہیں. اس جگہ پر وہ جانا چاہتے ہیں اپنے مکان کو، لیکن آنے نہیں دیتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک رشتہ دار تھے تو ان سے کہا کہ مجھے ضمانت دے دو، چنانچہ ان کی ضمانت پر وہ وہاں پر داخل ہوئے. آپ اندازہ فرمائیے، دنیا کے اندر کوئی لیڈر ہوتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، پھول اس پر، پھول کی پنگڑیاں پھینکی جاتی ہیں، اس کے اوپر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے مکان کے لیے، انہی کی بستی میں، انہی کے وطن میں آنے سے روکا جا رہا ہے. ضمانت لینی پڑ رہی ہے، ضمانت لے کر وہاں پر آ رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، رنجیدہ ہے، دل دکھا ہوا ہے آپ کا. آپ اندازہ فرمائیے، سب طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، لیکن صبر کے پہاڑ ہیں، ذرا سا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. اللہ پر یقین، یقین کامل، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ ان کو. اور یہ کیفیت ہے کہ ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعا مانگتے ہیں اللہ سے، دعا سے غافل بھی نہیں ہوتے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اللہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، اور یقین ان کا اتنا مضبوط کہ سب سے بڑے رسول ہیں، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام جن کا ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام بس یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ عرش بنا ان کے لیے، فرش بنا ان کے لیے، آسمان بنا ان کے لیے، دھرتی بنی ان کے لیے، سمندر کو سجایا گیا ان کے لیے، اور آسمان پر چاند و سورج کو سجایا گیا ان کے لیے، تاروں کو، سیاروں کو، ستاروں کو سجایا ان کے لیے، اور ساری کائنات بنائی گئی ان کے لیے، درخت اگائے گئے ان کے لیے، سارا نظام چلایا گیا اس ذات عالی کے لیے. تو کیسا یقین ہوگا آپ کا؟ آپ برابر دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی ہے. انہی کے بھائی بند، انہی کے رشتہ دار، انہی کے اعزاء اقارب ان کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کوئی آدمی پریشان حال ہے تو اس سے کہتے ہیں فکر نہ کر، اللہ کی مدد آئے گی. ارے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتے رہتا ہے دنیا میں. اس طرح سے ہمت بندھاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہر ایک کا بس کا کام نہیں ہے. اللہ جس کو توفیق دے وہی اتنے بڑے بول سکتا ہے. کوئی اچھا کام کرا تو اس کی زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلتا، ماشاء اللہ نہیں نکلتا، حالانکہ اس کا کچھ جانے والا نہیں ہے، ثواب ملنے والا ہے الٹا اس کو، لیکن دل بڑا نہیں ہوتا تو اس لیے وہ کہتا بھی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اعزاز بخشا. کس بات کا اعزاز؟ ایسا بخشا کہ آپ حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک جم غفیر کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور چھت پھٹتی ہے، اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پیر دباتے ہوئے آپ کو بیدار کرتے ہیں. آپ بیدار ہو جاتے ہیں، اور ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بلاوا اللہ کی طرف سے آیا ہے، چلو. یہ بلاوا آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لیا، اور لینے کے بعد حرم میں آ گئے، بیت اللہ شریف کے اندر آ گئے، مسجد حرام میں. اور وہاں پر ایک علاقہ ہے حتیم کا، جو گول دیوار وہاں پر لگی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کا اندر کا حصہ ہے. اس وقت میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعمیر وہیں پر مکمل کر دی گئی تھی، وہ حصہ چھوٹ گیا تو وہ حصہ باہر رہ گیا. اس میں بھی اللہ کی مصلحت. کوئی بڑا آدمی جاتا ہے تو وہاں اس کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو اندر جا کر نماز پڑھتا ہے.
بیٹھتا ہے اندر جا کر۔ اگر ایک عام آدمی جانا چاہا تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے، اللہ نے پہلے سے نظام ایسا کر دیا کہ وہاں پر ایسا جگہ چھڑا دی کہ اگر اس میں جو کوئی بھی نماز پڑھے گا تو گویا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ وہاں پھر آرام فرمائے، پھر وہاں سے ان کو لے جایا گیا، ایک سواری لائی گئی براق کی، اور سواری ایسی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری نگاہ جہاں تک پڑتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا، تا حد نظر اتنی تیزی کے ساتھ سواری گئی۔ راستے میں ایک مقام آیا، وہ مقام پر آپ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد اتریے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی وہاں پر، کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ بعد میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، مدینۃ المنورہ۔ اور پھر وہاں سے اور آگے گئے، اور ایک جگہ بھی ایسے ہی ہوا، پھر اور آگے گئے تو وہاں پر پہنچے تو بیت المقدس تھا، وہاں پر خوشبو وغیرہ آنے لگی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ خوشبو کہے کی ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ مقام ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے جو فرعون کے زمانے میں اس کی باندھی تھی، اس نے ایمان قبول کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، لیکن فرعون نے بڑی بے دردی کے ساتھ بچوں سمیت اس کو شہید کر دیا تھا اور اس کو جلا دیا تھا، اور اس کی ہڈیاں یہاں پر دفن کی گئی ہیں، اور اس ہڈیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا فرعون نے بہت ستایا تھا، بہت پریشان کیا تھا، اپنی بیوی کو بھی اس نے بہت ستایا۔ تو بہرحال وہاں پر اللہ نے اپنے نظام کے تحت میں سارے نبیوں کے ارواح کو جمع فرمایا، سارے نبی جمع ہیں وہاں پر، اور اس کے بعد براق کو وہاں پر ایک چٹان تھی، اس چٹان کے اندر ایک سوراخ تھا جو لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے سوراخ بند ہو گیا تھا، تو آپ نے اس چٹان سے اس براق کو باندھ دیا حضرت جبرائیل امین نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے امامت فرمائی، اور امام الانبیاء والمرسلین کہلائے، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام بننا تھا نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امامت کے فریضے کو وہاں پہ انجام دلایا، اس کو پورا کرایا، اس فریضے کو، امام الانبیاء والمرسلین۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف کوچ کر گئے، کئی روایتیں سے ملتی ہے، سیڑھی آئی، بہرحال جیسا بھی ہو وہاں تک گئے، آسمان کی طرف لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اس طرح سے سارے آسمان، بڑی تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر آسمان پر فرشتے ہیں، دربان موجود ہیں، نیچے سے اوپر آنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ آیا جایا کرتے تھے، تو وہ فرشتے پہچانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ ایک بات یاد آئی تو ذرا کہوں آپ سے، بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں کو چاند و سورج سے سجایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو مسجدوں سے سجایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجدوں کو کعبۃ اللہ سے سجایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابوں میں ساری آسمانی کتابوں کو کلام اللہ شریف سے، قرآن شریف سے سجایا، اور سارے نبیوں کو، رسولوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سرور عالم، سرور کون و مکان، تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجایا، اور فرشتوں کو حضرت جبرائیل امین سے سجایا، اور سرکار کو سارے نبیوں پہ بڑھوتری اور اونچا مقام دیا، اور سارے نبیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجایا۔ تو جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، روزانہ آتے جاتے تھے تو پہچانتے تھے، تو پوچھا کہ بھئی ہم تو آپ کو جانتے ہیں، یہ کون ہیں؟ کہا کہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے بلایا ہے ان کو۔ تو کہا ٹھیک ہے، راستہ دے دیے۔ ہر آسمان پہ یہی سوال۔ تو وہاں پر پھر
نبیوں سے ملاقات ہوتی رہی، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی لوگ ہیں۔ اور پھر 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے آپ، وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور، کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھے میں، یعنی اور پھر عرش کے نیچے، عرش پہ سے کوئی چیز نیچے ڈال دی جائے تو سیدھا وہ آئے گی کعبۃ اللہ پر گرے گی، یعنی اتنا سیدھا اللہ تعالیٰ نے نظام چلا رکھا ہے۔ بیت المعمور کو ایک شخص ٹیکا لگائے بیٹھے ہوئے، اور سارے کے سارے نبی جہاں پر بھی گئے آپ، تو آپ نے کیا کیا؟ سب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے اور نبی ہیں محمد، اور پھر اور اوپر گئے تو وہاں پر ہر کوئی آپ کا استقبال کرتا رہا، اور پھر اور 7ویں آسمان پر گئے تو ایک بڑے حضرت وہاں بیت المعمور سے ٹیکا لگائے آرام سے بیٹھے ہیں۔ 2 روایتیں اس میں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ بیٹھے رہے، دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ آپ اٹھ کر استقبال کے لیے آئے، اور دونوں روایتوں میں پیغام ہے امت کے لیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے آرام سے، اور جب بالکل سامنے تشریف لائے تو آپ استقبال کے لیے اس وقت کھڑے ہو گئے، اور پھر کھڑے نہیں ہوئے، آگے بڑھ کر آپ نے استقبال کیا، معانقہ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کا بوسہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر فرمایا کہ میرا بیٹا ہے، یہ کہا میرا بیٹا، انہی کے نسل سے تھا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے نبی آئے بعد کے جتنے بھی تھے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے۔ آگے چل کر حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہی نبی آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن کیسے نبی؟ جو افضل الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے سردار، نبیوں کے سب سے بڑے نبی اور رسولوں کے سردار، سب سے اونچے مقام والے نبی تشریف لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا، کیا دیا؟ وہیں بیٹھے رہے تو یہ پیغام ملتا ہے، چاہے نبوت کے کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جاؤ، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ماں کا مرتبہ مقام ایسا ہے کہ اگرچہ وہ کافر ہیں تب بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ولا تقل لہما، اور ان کے ساتھ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، اچھی گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا، جاؤ جی جاؤ ہم نہیں کرتے، نہیں ایسے نہیں بولنا، بڑوں کو ماں باپ کو نہیں بولنا۔ اور یہ بتایا کہ وہاں پر اگر محمد عربی بھی جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم ان کے دادا ہوتے ہیں، جد امجد ہوتے ہیں، اس اعتبار سے آپ وہاں جا کر ان سے ملاقات کیے۔ یہ مقام بتایا کہ باپ کا مقام، بڑوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں پر جیسے ہی پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی وہ، اور وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، اور اس جگہ پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، اس کے بعد میری انٹری نہیں ہے، اس کے بعد کا ویزا نہیں ہے میرے پاس میں جانے کے لیے، اگر یہاں سے ایک اینچ بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں حضرت جبرائیل کو صحیح حالت میں دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے پر ان کے تھے لگے ہوئے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، کہا گیا آؤ تشریف لائیے تشریف لائیے، اور وہاں پر ایک سواری لائی گئی، رف رف نام تھا، رف کو الٹا کریے فر ہو جائے گا، فر فر رف رف دونوں ایک ہی معنی۔ اب اس سواری پر بیٹھے جا رہے، اکیلے ہے، چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں دکھ رہا، وہاں تک تو جبرائیل ساتھ میں تھے،
کم از کم کوئی تو ایک ساتھ میں ہے پھر بھی، لیکن اللہ کے بلاوے پہ اکیلے جا رہے ہیں، دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی، کہاں جا رہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ تو اس وقت میں آواز آئی، اے محمد چلے آؤ، گھبراؤ نہیں۔ اور آواز کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر کی آواز میں آواز آ رہی ہے۔ جب بعد میں اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ آپ نے ابوبکر کی آواز میں کیوں کلام فرمایا؟ کہا کہ اے محمد وہ تمہارے دوست ہیں، خاص دوست جس پر تمہیں مکمل اعتماد بھروسہ تھا، اور اس دوست کی آواز سے تم مانوس تھے، اس لیے مناسب سمجھا کہ میں انہی کی آواز میں تم کو خطاب کروں۔ چنانچہ چلے گئے، عرش پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں۔ قولی عبادتیں کا مطلب زبان سے کرنے والے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کسی کے سامنے اچھے بول بولنا، کسی کی سفارش کرنا، یہ زبان سے ہونے والے اعمال ہیں، عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، بدن کے ذریعے سے جو عبادتیں ہوتی ہے، جو حرکت کرتے ہیں، نماز کے لیے چل کے گئے، کسی کی مدد کرنے کے لیے چل کے گئے، اور نماز میں اٹھے بیٹھے، کھڑے ہو گئے، نیچے ہو گئے، یہ فعلی عبادتیں، اور جس کو بدنی عبادتیں بھی کہیں گے آپ، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، مال کے ذریعے سے جو عبادت ہوتی ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، اور کسی کو آپ ضرورت ہے تو پیسے دے کر مدد کر رہے ہیں، کئی اناج دے کر مدد کر رہے ہیں، اور فطرہ دے کر مدد کر رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یہ سارے جو کام ہیں مال کے ذریعے سے جو ہو رہے ہیں، یہ ساری عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ، اللہ نے کیا کہا پھر؟ اے نبی تم پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ اللہ نے آپ پر وہاں بلا کر سلامتی بھیجی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کتنی محبت کرتے، اندازہ لگائیے۔ آپ کو اعزاز ملا، ساتوں آسمان پر آپ چلے گئے، اور وہ بھی آنن فانن۔ قرآن میں جیسا کہ میں نے شروع میں ترجمہ کیا کہ اسریٰ بعبد لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، اس تھوڑے سے حصے میں سارے نظام کو اللہ نے روک کر آپ کی گاڑی کو چلایا، آپ کے براق کو چلایا، اور وہاں پر پہنچے، سارا نظام تھما ہوا ہے، بالکل رکا ہوا ہے، معلق ہے، اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے، سجدہ ریز ہو گئے۔ ریز ہونے کے بعد آپ نے کہا تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام زبانی عبادتیں سب آپ کے لیے ہیں۔ جب یہ کہہ کر آپ نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اس وقت میں جب اتنے اونچے مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی، ہمارے رسول، اور نبی ہونے کے اعتبار سے ہم دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن اس سرکار مدینہ پہ قربان جائیے، اس اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی اس ذات عالی نے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سلام تو لیا اپنے ایک ذات کے لیے، آپ نے، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، اے نبی تم پر سلام ہو، لیکن اللہ کے رسول کے قربان جائیے، اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، مجھ پر نہیں، ہم سب پر سلامتی ہو۔ سب کا مطلب ساری امت پر سلامتی ہو، قیامت تک آنے والی ساری امت پر سلامتی ہو۔ قربان جائیے، وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں، اور ہم خوشی غمی میں بھول جاتے ہیں۔
اپنے رسول رحمت کو بھول جاتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی میں غمی میں بھول جاتے ہیں۔ کتنے وہ کام کرتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، خلاف سنت ہوتے ہیں، اور خوشی میں تو آپے سے باہر ہے، باجا ڈانس فلاں فلاں، اور جہیز کی لعنت جو چل رہی ہے، جہیز لے کر اس کے ماں باپ کو چوس لیتے ہیں، اور جتنا ان کے پاس سے نکال سکتے ہیں نکال لیتے ہیں۔ کیسا مرد ہے وہ جو سسرال کی روٹیوں پر پلنا چاہتا ہے، سسرال کے ٹکڑوں پر جینا چاہتا ہے؟ ارے حیرت کی بات ہے، کیسا مرد ہے جو سسرال سے پلنگ آئی تو پلنگ پر سوتا ہے بیوی کے ساتھ۔ تف ہے اسی زندگی پر۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہوتا ہے۔ حاکم لیتا ہے یا دیتا ہے؟ حاکم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا لگا دے، قربان کر دے، جہیز اپنا اکٹھا کر کے بیوی کو لائے، لیکن یہاں الٹا ہے۔ ارے حیرت تو اس بات کی ہے کہ کپڑے بھی سسرال والے سے لانا، چڈی بھی سسرال والے دینا، لنگی بھی سسرال والے دینا، مرد کہاں کا رہا پھر یہ؟ ارے سارے کپڑے سسرال والے دے رہے۔ ماں جو جنی ہے، صرف جننے کے بعد ماں صرف بچے کو یعنی سامنے بہو کو لا رہی ہے تو بچے کے لیے لا رہی ہے، تو کیا اس کا کوئی فرض نہیں بنتا؟ جو کما رہا ہے، کمانے کے بعد بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنے کا فرض نہیں بنتا؟ سسرال سے لے۔ کیسی زندگی ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیے، ماڈرن بھکاری۔ کبھی سنا آپ نے؟ بھکاری ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی روپیہ 2 روپیہ مانگتا، اب 2 روپیہ تو کوئی بھی نہیں لے رہے، 10 روپے 5 روپے۔ آج کل لیٹسٹ بھکاری ہے تو نو برادر کھانا کھلا دو صاحب، اب یہ دے دو، فلاں دے دو، یہ فلاں چیز دلا دو، الگ الگ قسم کے لوگ۔ تو ایک بھکاری ایسا بھی ہوتا ہے، 2-4 آدمی کو لے کے آتا، کار میں بیٹھ کے آتا، کرائے کی رہے ہو یا ذاتی ہو۔ آج کل تو اولا کے بہت گاڑیاں چل رہے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی بھی آپ کو مل جاتی۔ اب کرائے کی گاڑی کس میں بیٹھ کے آیا؟ تو کار میں آیا، سب بھکاری کار میں آ رہا۔ آنے کے بعد جیسے ہی پہلے سے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی آئے سلام ہوتا ہے، اس کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے باہر سے، آئیے صاحب آئیے، تشریف لائیے۔ تشریف لانے کے بعد گھر میں بلاتے ہیں، صوفہ سر تیار ہے، وہاں پہ بیٹھے تشریف رکھیے، بھکاری کی قدر ہو رہی ہے، ہاں تشریف رکھیے، بلانے کے بعد آہستہ سے ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا ہے، پوچھتے ہیں یہ کیسا، وہ کیسا، کیا ہے، فلاں ہے، یہ۔ اس کے بعد بھاؤ تاؤ ہوتا ہے دولہے کا، بھیک مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا پیارے انداز سے بھیک مانگتے ہیں، دیکھیے آپ، بھیک ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کر جو 2 روپے مانگ رہا ہے وہ بھی بھکاری ہے، اور جوڑے گھوڑے کی رقم مانگ رہا ہے وہ بھی بھکاری ہے، اور جہیز مانگ رہا ہے وہ بھی بھکاری ہے۔ بھکاری کے قسمیں ہیں، بس ختم۔ یہ ماڈرن بھکاری ہے، وہ بیچارہ دیہاتی بھکاری سمجھو، یہی فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، سسرال سے لیتے ہیں۔ اور اللہ نے کسی کو نوازا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سامنے والے کو خرید لو، بھاؤ لگاؤ اس کا، نہیں مانگ رہا ہے تو آپ دے دے کر دوسرے کا دل جلا رہے ہیں۔ یہ غریب لڑکی کا دل جل رہا ہے، نہیں سوچتے کہ اس کے دل کی سے کیا آہ نکلے گی، کیا آپ کی بیٹی سکون میں رہے گی؟ اب اس کے سامنے بیان باجے کے ساتھ اور دھوم تماشا کر کے اتنا جہیز دیا، میں اتنے تولے سونا دیا، فلاں دیا، بار بار اترا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار میں وہ آپ کا بڑا بول اللہ کو ناپسند آ جائے، آپ کی ساری آمدنی اور ساری آپ کی مالداری برباد ہو جائے۔ کیا نہیں ہو سکتا ایسا؟ اللہ نے دیا ہے تو اترانا نہیں، شکر ادا کرنا اور فضول خرچی نہیں کرنا، اور مرد ہے تو مردانگی کا ثبوت دینا، اور عورت کے لیے بوجھ نہیں بننا۔ ماں باپ کے یعنی سسرال میں جا کر ان کے لیے پیسے مانگنا، جہیز کا مطالبہ کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو بات کیا کر رہا تھا میں؟ یہ عرض کر رہا تھا ہمارے سرکار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام پر پہنچے، عرش پر گئے تو اپنے امتیوں کو نہیں بھولے، اور وہاں پر آپ پر سلام بھیجا گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو اللہ کے رسول نے سلام کیسا لیا؟ اپنی امت کے ساتھ لیا، السلام علینا، ہم تمام پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور وہ نیک بندے اور اللہ والے بندے جو قیامت تک آنے والے ہیں سب پر سلامتی ہو۔ اور پھر وہاں پر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا اللہ کے رسول نے۔ ہم گھر پہ کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کو ہم تحفہ دیتے ہیں نا، یہ آپ بڑا آدمی سے مطلب دولہے میاں کو مت سمجھیے، آپ وہ تو فقیر ہے، فقیر گھر پہ آ رہا منگنے کے واسطے، آپ اس کو بڑے آدمی سے تعبیر مت کریے۔ جو کوئی اللہ والا آ گیا، کوئی بڑا بزرگ آدمی آیا گھر میں آیا تو کم از کم اخلاق والا، جس کو اللہ نے دیا نوازا ہے تو کچھ دے دلا کے بھیجتا اس کو، کرایہ رکھ لو بھائی، کچھ تو بھی کر لو، دینا بھی چاہیے، طریقہ ہے یہ، اللہ کے رسول دیا کرتے تھے۔ جو کوئی آتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو دے کے بھیجاتے تھے۔ حضرت شیمہ کا واقعہ یاد کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے علاقے کو فتح کر لیا اور قبیلہ بنو سعد کے لوگوں نے پکڑ کر لایا، اور لانے کے بعد قیدی بنے ہوئے ہیں، اس وقت میں حضرت شیمہ نے آ کر کہا، اے بھائی، اے محمد تم میرے بھائی ہو۔ کہا کہ میں کیسے بھائی ہوتا ہوں تمہارا؟ کہا کہ تم میرے بھائی ہو۔ کہا کیسے؟ کہا میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ کہا کہ ثابت کرو اس کو، اور کوئی ایسا واقعہ یاد دلاؤ جو کہ میں تمہیں پہچان سکوں۔ اس وقت میں کہا، اے محمد، جب تم چھوٹے تھے، چھوٹے وقت میں نے تمہیں بہت ستایا تھا، بہت پریشان کیا تھا، تو آپ نے میرے اوپر گر کر مجھے ایک پیچھے کے سائڈ میں کترا تھا آپ نے۔ تو کہا ہاں مجھے یاد آیا۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد اپنے ردائے مبارک کو نکالا، اپنی چادر کو نکال کر بچھایا، کہا کہ آپ اس پہ بیٹھے، میری بہن ہے آپ۔ یہ مقام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو، دھتکارو نہیں، ان کو قریب کھینچو، کچھ ہے اللہ نے دیا ہے تو دو، بڑا آدمی کبھی آتا ہے تو ان کو دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پہنچے حبیب، اللہ کے حبیب سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ناز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور کیسے باتیں ہوئی؟ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے تیر کمان بالکل مل جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، ویسا قریب ہو گئے۔ کیا باتیں ہوئی اللہ جانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے، تفصیل آپ نے نہیں بتائی۔ پھر وہاں سے واپس آنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، یہ 50 نمازیں تم کو تحفے کے طور پر دی جاتی ہیں، اس کو لے کر جاؤ۔ اور آپ نے قبول کیا، بلا چو چرا قبول کر لیا۔ آپ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ 50 زیادہ ہیں فلاں ہیں، لیکن راستے میں ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا، کیسے آنا ہوا، کیا دیا اللہ نے؟ تو کہا کہ 50 نمازیں دی ہیں، دن تمام میں 50 نمازیں ہم کو پڑھنی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور ڈالنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اس میں کمی کرائیے، جائیے گزارش کیجئے۔ اللہ کے دربار میں پہنچے، کہا کہ اے اللہ اس میں کچھ کم کر دیجئے، میری امت برداشت نہیں کر سکے گی۔ 5 کم ہو گئے، ایک دم سے آپ 45 بھی کم کر سکتے تھے، لیکن 5 کم کیے۔ پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے وہی کہا۔ یہ سب نظام خداوندی ہے، دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے۔ حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی تھی بڑی سخت تھی، اس کا تجربہ تھا ان کو، چنانچہ پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ جب جا کر آئے تو آخر میں 50 نمازیں سے ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ جب آئے تو کہا کہ اے محمد، امت برداشت نہیں کر پائے گی۔ پہلے کی امتوں پر 2 نمازیں فرض تھی، فجر اور عصر، بعض امتوں پر، لیکن یہ 5 نمازیں، اس کو بھی نہیں کریں گے پورا، مشکل ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس میں اور کمی کرا دو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے جانے شرم آتی ہے۔ 5 کر کے پورے 45 کم ہو گئے، اب پھر جائیں گے تو پھر 5 کم ہو گئے، تو آپ دیے سو تحفہ آپ رکھ لیجئے، یہ بات ہو جائے گی، مجھے شرم آتی ہے جانے کی۔ چنانچہ وہاں سے لوٹے، واپس آئے۔ جب واپس آنے لگے، اور اس میں بعض علماء یہ بات بھی فرماتے ہیں، یعنی محبت میں بعض چیزیں کیسی کیسی لوگ غور کر لیتے ہیں۔ دیکھیے آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ کی تجلی ہوئی، جیسے ہی تجلی ہوئی تو کیا حال ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے تھے، یہ حال تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں براہ راست مشاہدہ فرما رہے ہیں، ناز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا انوار و برکات آپ پر آئی ہوں گی۔
وہ لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت موسیٰ کے دل میں خیال آیا وہاں تو تجلی میں دیکھا تھا، لیکن یہاں تو سرکار براہ راست اللہ سے باتیں کر کے واپس آ رہے ہیں، یہ اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کا دیدار کریں، اس لیے بار بار بھجاتے رہے۔ اللہ کا دیدار کر کے واپس ہوتے تو سرکار کا دیدار موسیٰ کرتے، سرکار کا دیدار موسیٰ کرتے۔ پھر 5 نمازیں لے کر وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اے محمد سن لو، ہمارا فیصلہ ہے، 50 نمازیں تم پر فرض کی گئی تھی اور ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے 5 رہ گئی، لیکن ہم ایسے عطا کرنے والے ہیں، ایسے دینے والے ہیں، وہ برابر دے کر رہیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد اگر تمہاری امت ان 5 نمازوں کو ادا کرے گی تو ان کو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ اعزاز بخشا گیا۔ بہرحال دوستو اور بزرگوں، وقت ہو چکا ہے، اب زیادہ اس کے آگے تو بولوں گا تو بات بڑی لمبی ہے، بڑا واقعہ ہے، بہت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اعزازات آپ کو بخشے ہیں۔ پھر واپس آئے آنن فانن، پھر مکے میں آ گئے، پھر وہاں اعتراضات ہو گئے، سارے چیزیں ہیں۔ بہرحال آپ یہیں پر اپنی بات کو میں روکتا ہوں، ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز لے کر وہاں سے واپس ہوتے ہیں بیت المقدس، پھر وہاں سے پھر آپ مکہ المکرمہ میں آتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے آنن فارن اس کام کو کرا دیا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کواڑ کھول کر، دروازہ کھول کر جا رہے تھے تو اس زمانے میں زنجیر ہوتی تھی، وہ زنجیر ہل رہی تھی۔ اب اس کی تفصیل ہے کیسا کیسا ہو سکتا ہے، وہ اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔